اور گانے باجے کی محفلیں سجائے جائیں، اس میں فضول خرچی. ایسی محفلیں سجائی جائیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو تو فضول خرچی. یہ تیل مہندی کی رسم ہے جس میں مرد کو مہندی لگانا حرام اور نوٹ کے اوپر مہندی رکھ کے وہ لگانا جائز نہیں. شاپر چڑھا کے یا دستانے چڑھا کے مہندی لگانا وہ جائز نہیں. تو کہاں اس کو لے کے جائیں؟ اس کو کیا یہ رسمیں پوری کریں گے تو برکت کیسے ملے گی؟ کس طرح برکت حاصل ہوگی؟ بعض لوگ جہیز میں اتنی چیزیں دے دے. ہمارے یہاں تو یہ رواج چل پڑے ہیں کہ 12 لاکھ کا ایک سوٹ، 12 لاکھ کا ایک وہ لہنگا پہنتے ہیں ایک دن کے لیے، پھر ساری زندگی اس کو نہیں پہننا. اب فضول خرچی اور کس کو کہیں؟ ایک سوٹ 2 لاکھ کا، چلو 3 لاکھ کا، 12 لاکھ کا، 50,000 کا ہی کر لیں. ایک مرتبہ پہن، دوبارہ پہننا ہی نہیں. کبھی کہیں شادی میں کسی میں پہن لیا تو ورنہ وہ رکھا رہے گا. اور شروع میں سوٹ کتنے 100 سوٹ آ گئے، 200 سوٹ آ گئے. اور وہ دلہن لڑکی وہ 2-4 سوٹ سلوائے گی، اس کے بعد باقی فیشن ہی بدل گیا. لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے فیشن ہی بدل جاتا ہے. ایک مہینہ وہ 3-4 سوٹ چلیں گے، اس کے بعد بقیہ سوٹ سارے کے سارا ضائع ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ فیشن بدل گئے. نہ دیں تو طرح کی باتیں کہ سوٹ نہیں دیے، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، اور دیں تو یہ صورتحال. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے اس بات کا خیال رکھیں جو سوٹ بعد میں استعمال ہو، فضول ضائع نہ چلے جائیں، ان کا ضیاع نہ ہو. بعض جہیز میں ایسی چیزیں دے دیتے ساری زندگی استعمال میں نہیں آتی. ایک جگہ میں گیا، چارپائیاں، وہ چھت تک چارپائیاں لگی ہوئی اور بڑی اچھی قسم کی چارپائیاں. میں نے پوچھا کہ یہ چارپائیاں؟ کہہ رہے ہیں یہ جہیز میں آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ استعمال؟ کہہ رہے ہیں کوئی استعمال نہیں، بس ادھر سجی ہوئی ہیں. اور بہت اونچی چھت تھی ان کی، کوئی 10-12 چارپائیاں شاید لگی ہوئی، اونچی چھت لگی ہوئی. تو میں نے کہا اس کو آگے کہہ رہے آگے بھی نہیں دے سکتے، جب بھی شادی ہوگی نئی چارپائیاں بنیں گے اور وہ اسی طرح دینی ہے. تو فضول خرچی ہوگی تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کیسے ملے گی؟ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم ان فضول رسموں کو چھوڑ دیں، شریعت کے مطابق کریں. حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. کون سا علم فرض ہے؟ یہی علم فرض ہے. شادی کا شوق ہے تو شادی کے معاملات سیکھنا فرض ہے. شادی کرنی ہے تو اس کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، شادی کرنے کا طریقہ، اس کے رسم رواج، ان کا علم حاصل کرنا ضروری. نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا. اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو ان کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا کہ ان کی تربیت کیسے کرنی. یہ نہ ہو کہ نام پتہ نہیں کس کے نام پہ رکھ دے. ہونا تو یہ چاہیے، حضور نے فرمایا کہ صالحین کے نام پہ رکھو. پچھلی امتوں کے جو صالحین تھے، انبیاء علیہ السلام، ان کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ نام رکھو، نیک لوگوں کے نام پہ نام رکھو. یہ ہمیں ترغیب دلائے گی. ہونا چاہیے پتہ چلے کہ نام ایسا غلط رکھ دیا، بعد میں ساری زندگی وہ لڑکے ہی پچھتاتا رہے. بعد میں جی وہ اس کے فارم بن گئے ہیں، اس کے فلاں چیز بن گئی ہے، اب یہ نہیں ہو سکتے، اس کی سندیں بن گئی ہیں، اب یہ نام تبدیل نہیں ہو سکتا اور نام غلط ہے. مثال کے طور پہ کسی کا نام رحمان رکھ دیا، حالانکہ رحمان غیر اللہ کے لیے پکارنا حرام ہے. کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، نام عبد الرحمان رکھنا چاہیے. اب رحمان کسی کا نام رکھ دیا جہالت کی وجہ سے، وہ ساری زندگی انہی فارم کے اوپر وہ لکھا جاتا رہے، اور اس جس نے نام رکھا ہے اس کے لیے گناہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے کہ غلط نام رکھا ہے، جائز نہیں تھا یہ نام رکھنا اس کے لیے. تو بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ان کو کیا یہ نہ ہو کہ باقی دنیاوی ہر طرح کی تعلیم دلوا دیں اور قرآن پاک پڑھنا نہ ہے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس کو قاری صاحب کے پاس بھیج دیا مسجد میں، جہاں 150 بچوں کو قاری صاحب 1 گھنٹے کے اندر قرآن پڑھا رہے ہیں. اب 150 بچوں کو سبق سنیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی. اگر بچے پڑھ جائیں تو یا تو بچوں کی کرامت ہوگی یا قاری صاحب کی کرامت ہوگی، کیونکہ کرامت وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، یہ عقل میں نہیں آنا. ویسے ٹیوشن پڑھانی، انگلش ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، فزکس کیمسٹری ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، ایک ٹیوشن پڑھانے کے لیے اس ٹیچر کو، پروفیسر کو 20-20 ہزار روپے دے دے. یا قرآن پڑھانے کے لیے فری میں، اور وہ بھی یہ پابندی ہوتی ہے گھنٹے میں واپس آنا بچے نے، کیونکہ آگے اس نے اسکول جانا ہے، آگے اس نے پڑھنے جانا ہے. قرآن پاک پڑھانے کی طرف توجہ نہیں ہے. تربیت کیسے کریں؟ ہر کوئی دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. والدین کہتے ہیں بچے بات نہیں مانتے، ہمارے حق ادا نہیں کرتے. کیا والدین نے بچوں کے حق ادا کیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سب کے حقوق بیان فرمائے بڑے پیارے انداز سے. صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا ان لربک علیک حقا، اے لوگو تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے. وان لزوجک علیک حقا، تمہارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے، تمہارے دوست کا تم پر حق ہے. وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی تمہارے شوہر کا تم پر حق ہے. اگر تم بیوی ہو تمہارے شوہر کے تم پر حقوق ہیں، اگر تم شوہر ہو تمہاری بیوی کے تم پر حقوق ہیں. بلکہ فرمایا ان لعینک علیک حقا،
تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کے تم پر حقوق ہیں۔ آخر میں فرمایا فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو، ہر ذی حق کو حق ادا کرو۔ حق ادا نہ کریں اور اپنا حق کا مطالبہ کرتے رہیں، اس دوسروں کے حق ادا نہ کرے، بڑا شفقت نہ کرے چھوٹوں پہ، اور چھوٹوں سے ادب کا مطالبہ کرتا رہے کہ میرا ادب کرے میں بڑا ہوں، اور خود شفقت نہ کرے۔ ہمیں تو یہ فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دونوں کے حقوق بیان فرمائے، دونوں کے حقوق بیان فرمائے۔ بڑے کا بھی ادب کرنا، چھوٹے کا بھی ادب کرنا، چھوٹوں کی تربیت کرنی، بچوں کی کیسی تربیت کرنی،